کئی ہزار سال پہلے بیدپائے نامی ایک پنڈت نے ہندوستان کے ایک راجا دابیشلیم کے لیے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں اس نے سیاست اور مدنیت سے متعلق بعض اہم نقطوں پر بہت دلکش پیرائی میں روشنی ڈالی تھی اور کوشش کی تھی کہ بادشاہوں کے لیے حکمرانی، عدل گستری، ایان مملکت کی وفاداری اور دشمنوں سے نجات حاصل کرنے میں یہ کتاب مشعل ہدایت کا کام دے۔ رائے دابیشلیم اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتا اور اس سے ہدایت لیتا۔ یہ کتاب اس کی اولاد میں نسلاً بعد نسلاً رہی اور سوائے حکمران کے کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ آہستہ آہستہ کسریٰ نوشیروان کو اس کی خبر ملی کہ ہندوستان کے ایک راجا کے پاس ایک ایسی نادر کتاب ہے جس میں آئین جہانداری کو بہت دلکش انداز میں چرند و پرند کی زبان سے پیش کیا گیا ہے، تو وہ اس کو دیکھنے کا مشتاق ہوا اور اپنے دربار کے ایک مشہور ماہر النساء حکیم پرزویا کو اس مقصد کے تحت ہندوستان بھیجا۔ حکیم پرزویا ایک عرصے تک ہندوستان میں رہا، مختلف حیلے و تدابیر سے اس کتاب کی نقل حاصل کر کے واپس ہوا اور سنسکرت سے پہلوی زبان میں ترجمہ کر کے نوشیروان کی خدمت میں پیش کیا۔ نوشیروان اس کتاب کو پڑھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتا اور انتظام سلطنت میں اس سے مدد لیتا۔ اس کے بعد اس کے جانشین بھی اس سے استفادہ کرتے رہے۔ وہ لوگ اس کو عوام کی نظر سے پوشیدہ رکھتے تھے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور بن محمد کو جب اس کتاب کا علم ہوا تو اس نے کسی نہ کسی طرح اس کو حاصل کیا اور امام ابو الحسن عبداللہ بن مقنع سے پہلوی سے عربی میں اس کا ترجمہ کرایا۔ خلیفہ اس کتاب کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھتا تھا۔ اس کے بعد نصر بن احمد سامانی نے اس کو اپنے دربار کے ایک عالم سے عربی سے فارسی میں ترجمہ کرایا۔ پھر سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں رودکی نے اس کو نظم کیا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد ابو المعانی نصر اللہ بن محمد نے اس کا دوبارہ عبداللہ بن مقنع کی عربی کتاب سے فارسی میں ترجمہ کر کے کلیلہ و دمنہ نام رکھا، لیکن چونکہ اس کی فارسی بہت ادق، مسجع، مکفّہ، تشبیہوں اور استعاروں سے پر تھی اور پڑھنے والوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی، اس لیے امیر شیخ احمد سہیلی نے حسین بن علی الواز کاشفی سے درخواست کی کہ اس کتاب کو سلیس اور رواں فارسی میں لکھیں۔ ملا حسین واز کاشفی نے تعمیل حکم میں اس کو انوار سہیلی کے نام سے لکھا۔ کتاب کلیلہ و دمنہ کی بنیاد حکمت عملی پر ہے، اور حکمت عملی سے مراد وہ علم ہے جس میں معاش و معاد کے انتظام کا حال مذکور ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: اول تہذیب الاخلاق، دوسری تدبیر منزل یا علم خودکھائی، اور تیسرے سیاست مدن جس میں شہروں اور ملکوں کے انتظام کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ ملا واز کاشفی نے کلیلہ دمنہ کے پہلے باب کو، جو بہت زیادہ اہم نہ تھا، اپنی کتاب انوار السہیلی میں شامل نہیں کیا اور صرف 14 باب پر مشتمل کتاب مرتب کر دی اور قصوں کو رائے دابیشلیم اور برہمن بیدپائے کے درمیان سوال جواب کے طور پر قلم بند کیا۔ میں نے اس کتاب کے ترجمے میں کئی باتوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ سلاست، روانی اور دلکشی کے ساتھ ساتھ اس کا داستانی انداز برقرار رہے۔ دوسرے، کتاب کم سے کم صفحات کا احاطہ کرے، اس لیے میں نے صرف اصل داستان کو لیا ہے اور بقیہ داستان در داستان یعنی ایپیسوڈز کو چھوڑ دیا ہے۔ اصل کتاب میں ہر سطر 2 سطر کے بعد اشعار بکثرت آئے ہیں، ان کو بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ ترجمے میں دلکشی، روانی اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے فارسی کے مسجع و مکفّہ عبارت کو اور قدیم فارسی کی غیر ضروری عبارت آرائی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، لیکن بائیں ہمہ اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ ترجمہ ہی رہے، ماخوذ نہ ہو۔ محمد معین الدین دردائی۔